یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 106 تا 112 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمة للعالمین قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فهل انتم مسلمون فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک اس قرآن کے مضامین کے اندر ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے بطور وحی کے کہ معبود تمہارا ایک ہی ہے، پھر کیا تم حکم برداری کرتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں آپ سے تو کہہ دیجئے میں نے خبر کر دی ہے تمہیں دونوں طرف برابر، اور میں نہیں جانتا کہ نزدیک ہے یا دور جس کا تم سے وعدہ ہوا۔ وہ رب جانتا ہے جو بات تم پکار کر کہتے ہو اور جسے تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا شاید تاخیر میں تم کو امتحان میں ڈالا جائے اور فائدہ دینا ہے ایک وقت تک کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے رب فیصلہ فرما دیجئے انصاف کا، اور ہمارا رب رحمان ہے، اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو۔ مذکورہ آیات کے اندر پہلی آیت میں ان لوگوں کے لیے فرمایا گیا کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے مراد اہل ایمان ہیں، کہ قرآن کے مضامین کے اندر ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت رکھ دی گئی ہے۔ اگرچہ یہ نصیحت ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی جو مسلمان نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں، لیکن حقیقت میں اس نصیحت اور اس ہدایت سے فائدہ اسی وقت اٹھا سکیں گے کہ جب وہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے، ایمان والے ہو جائیں گے، پھر حقیقی معنی میں یہ ان کے لیے ہدایت ہو جائے گی۔ اگلی آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام عالمین کے لیے بطور رحمت کے مبعوث فرمانا مشہور آیت مبارکہ ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ تمام عالمین کے لیے، تو عالمین جمع ہے عالم کی، جس میں ساری کی ساری مخلوقات، انسان، جن، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی شامل ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان سب چیزوں کے لیے رحمت ہونا اس طرح ہے کہ تمام کائنات کی حقیقی روح اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جس وقت روح زمین سے یہ روح نکل جائے گی اور زمین پر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا، تو ان سب چیزوں کی موت یقینی ہے، یعنی قیامت قائم کر دی جائے گی۔ اور جب اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد اور عبادت ان سب چیزوں کی روح ہونا معلوم ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب کے لیے رحمت ہونا بھی ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں قیامت تک کے لیے اللہ کا ذکر اور عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے سے قائم ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہوں تاکہ اللہ کے حکم ماننے والی ایک قوم کو سربلند کر دوں اور دوسری قوم جو اللہ کا حکم ماننے والی نہیں ہے انہیں پست کر دوں۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ کہ جو توحید کا انکار کر رہے ہیں اور شرک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے، اللہ رب العزت نے مجھے وحی کے ذریعے سے یہ بتا دیا ہے کہ تمہارا معبود اور ہمارا معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی اور معبود حقیقی نے یہ بات بتا دی، تو کیا تم اب بھی اس کو تسلیم نہیں کرو گے؟ کیا حکم برداری، حکم ماننا اور فرما برداری کرنا کیا اب بھی تمہارے لیے ظاہر نہیں ہوا؟ یعنی اس میں اب بھی تم شک اور شبہ میں پڑے ہوئے ہو؟ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے، اس کے باوجود اگر یہ لوگ آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں دونوں طرف کی خبر دے دی، یعنی اگر تم میری بات کو مان لو گے تو اللہ کی نعمتوں کے مستحق ہو جاؤ گے، اور اگر نہیں مانو گے تو اللہ کے عذابات آخرت میں تمہارے لیے تیار ہیں۔ اور فرمایا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ وہ عذاب جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، لیکن بہرحال وہ وعدہ ہے اور اللہ کی طرف سے وہ ضرور پورا ہونے والا ہے، اور جو کچھ تم اللہ سے پکار کر کہو یا چھپاؤ، اللہ سب کو جاننے والا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ تاخیر جو عذاب کے اندر ہو رہی ہے شاید اس وجہ سے ہو کہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے اور دنیا کے اندر تمہیں ایک وقت تک کے لیے فائدہ پہنچانا ہے تاکہ تم اللہ کی اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں، یعنی مومنین اور مشرکین کے درمیان فیصلہ حق کا فرما دیجئے، اور ان سے کہا کہ ہمارا رب رحمان ہے، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں جس بارے میں تم اللہ کے بارے میں بات کرتے ہو، تو اللہ رب العزت ہمارے اس معاملے کے اندر مدد اور رہنمائی فرماتا ہے، یعنی ہدایت نازل فرما دیتا ہے، اور اس سے ہمارا حق پر ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کفار کے لیے عذاب میں تاخیر کس مصلحت کے تحت ہوتی ہے؟ آیت میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ کہتے تھے مشرکین کہ جو عذاب جس عذاب کی ہم سے بات کی جاتی ہے وہ عذاب ہم پر واقع کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو جواب میں فرمایا گیا کہ اس عذاب کی تاخیر میں اللہ رب العزت کی حکمت اور مشیت شامل ہوتی ہے، اور یہ تاخیر اسی وجہ سے ہے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس تاخیر کی وجہ سے وہ عذاب بالکل ہی ٹل گیا، بلکہ فرمایا کہ اس میں دو باتیں ہیں، اس تاخیر کے اندر دو باتیں فرمائی گئیں۔ ایک یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا امتحان ہو، یعنی تم جو برائی کے اندر اور شرک کے اندر مبتلا ہو تو اللہ رب العزت تمہارے لیے اس عذاب کو ٹال رہا ہے، اس میں تاخیر ہو رہی ہے تاکہ تم اپنی اس برائی سے، اپنے اس شرک سے توبہ کر لو، تو یہ اس لحاظ سے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے فائدہ ہوا اور تمہارے لیے یہ رحمت ہو گئی تاکہ تم اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کے عذابات سے بچ جاؤ۔ دوسری وجہ کہ عذاب کے اندر جو تاخیر ہو رہی ہے اور پھر تمہیں دنیا کی نعمتیں بھی مل رہی ہیں، تو یہ اس وجہ سے کہ تاکہ تم ان نعمتوں کے اندر پڑھ کر اور زیادہ گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاؤ، تو یہ دوسری صورت تمہارے لیے عذاب کی ہے اور پکڑ
بہرحال جو آنے والی ہے یعنی جو عذاب ہے وہ تو آخرت میں ضرور آ کر رہے گا۔ یہی بات آیت کے اندر فرمائی گئی کہ اس کا آنا قریب ہے یا دور ہے، لیکن بہرحال اس وعدے کو اللہ رب العزت یعنی عذاب کے وعدے کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔